ڈاکٹر صاحبہ، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوئے، پہلے ہی دن ڈیل ہو جانے کی تو obviously توقع نہیں تھی اور نہ ایسا ہوا، لیکن اب تک کسی فریق نے مذاکرات یا سیز فائر ختم کرنے کا اعلان بھی نہیں کیا. سو دیٹ از گڈ. یہ کتنا اہم ہے اور کتنی مثبت پیش رفت آپ کو یہ لگ رہی ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ توقع اگر کسی نے کی تھی کہ کچھ گھنٹوں میں ایک ڈیل ہو جائے یا ایک معاہدہ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل ہی ان ریئلسٹک تھا. تو اب یہ کہ دونوں فریق جو ہیں اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ڈپلومیٹک آپشن از آف دا ٹیبل. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارتی دروازہ ابھی کھلا ہے، اور دونوں کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جی اب سیز فائر ختم ہو گیا ہے. تو سیز فائر بھی برقرار ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا تھی ان مذاکرات کی. دیکھیں یہ پہلی دفعہ فیس ٹو فیس ڈائریکٹ نیگوسیشنز اتنے سینئر لیول پہ ہوئے دونوں ملکوں کے دران، جو کہ 4 ڈیکیڈ سے ایک دوسرے سے اس طرح سے کبھی ان کی ایسی انگیجمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ ان کے سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں پچھلے 4 ڈیکیڈ سے. تو اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو آئس بریکر کے طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے ان مذاکرات کو. اور جیسے میں نے کہا اب یہ دونوں ڈیلیگیشنز واپس گئی ہیں اور وہاں اپنے لیڈرز سے وہ مشورہ کریں گی، پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اگلا قدم وہ کیا لینے کو تیار ہوں گے. کہ میری نظر میں تو بیک چینل کمیونیکیشن جو ہے وہ چلتی رہے گی. دیٹ از گڈ، دیٹ از ویری انکریجنگ، اور یقیناً ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ مذاکرات پر لانے کے لیے پاکستان نے تو obviously اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا اور بھرپور طریقے سے نبھایا بھی. اب سیز فائر قائم رہے اور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے یہ آگے چلے، جس طرح آپ بھی اس کی ایک انڈیکیشن دے رہی ہیں. اس کے لیے دنیا کے جو باقی ادارے ہیں، جو باقی ملک ہیں، جیسے کہ obviously برٹن کی ہم بات کر لیں، یورپ کی بات کر لیں، یہ سارے جو ہیں انہیں بھی عملی کوششیں کرنی چاہیے. تو کیا ایسا ہوتا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی کچھ ہو گیا اور پاکستان نے کافی پش کر لیا اور ایک پلیٹ فارم فراہم کر دیا جس سے مثبت چیزیں بھی نکلیں؟ ناؤ یو گیٹ ان اٹ ٹو. دیکھیے ساری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان سب کی حمایت ہے کہ سیز فائر برقرار رہے اور جنگ کی طرف واپس نہ لوٹ کے جائیں یہ دو ملک. تو اس کے لیے تو آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل گلوبل کنسنسس ہے. لیکن جو ملک اس پوزیشن میں تھا کہ ان کی بات چیت کرانے کے لیے، ان کو نیگوشیٹنگ میز پہ لانے کے لیے جس نے کردار ادا کیا، وہ ظاہر ہے پاکستان تھا. میرا خیال ہے زیادہ ذمہ داری اب پاکستان پہ ہی ہے کہ پاکستان، جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ دونوں سائڈز کو پاکستان ارج کرے گا یا کر رہا ہے کہ وہ سیز فائر کو مینٹین رکھیں اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کو بھی کنٹینیو کریں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یس دیر از اے رول فار آل آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی، مگر اس وقت جس ملک پہ دونوں ملکوں نے اعتماد کیا وہ تھا پاکستان. سو پاکستان کی سفارتی کوششیں میرا خیال ہے کنٹینیو کریں گی اور شاید تیز بھی ہو جائے. اوکے، لیٹس سی ویئر دیٹ گوز. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیں کہ اگر اس پوائنٹ پر امریکہ، اسرائیل یا پھر ایران یہ سمجھے کہ سیز فائر جاری نہیں رہ سکتا فار واٹ ایور ریزن، ویل ون ریزن از ٹرمپس ٹویٹ، اور خدا نخواستہ دوبارہ جنگ کا ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو یہ دنیا کے لیے کتنا خطرناک ہوگا؟ کیا پہلے سے زیادہ تباہی والے اثرات ہو سکتے ہیں؟ آئی مین obviously we don't wish that to happen، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ دونوں امریکہ اور ایران کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ جنگ پھر سے شروع کرے. لیکن ایک ملک ضرور ہے جس کے مفاد میں ہے، اور وہ ہے اسرائیل، جس نے کہ ان مذاکرات سے پہلے بھی کوشش کی کہ یہ مذاکرات کو ڈیریل کیا جائے، اور وہ ہے اسرائیل. آپ کو معلوم ہے ابھی سیز فائر اناؤنسمنٹ کے کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے جب اسرائیل نے حملہ کر دیا لبنان پہ. اور اب بھی اسرائیل کی طرف سے، یعنی کہ ان کے وزیر اعظم کی طرف سے ایک ٹویٹ میں نے دیکھی جس میں اس نے کہا کہ ہم ایران پہ حملے جاری رکھیں گے. تو میرا خیال ہے جو خطرہ ہے وہ اسرائیل سے آتا ہے، اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اسرائیل کو روکے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر برقرار رہے, اور میرا خیال ہے وہ ضرور چاہیں گے یہ اس جنکچر پہ, تو اسرائیل کو رین ان کرنا, اس کو قابو کرنا, اس کو روکنا میرا خیال ہے بہت ہی اہم ہے. اور اگر اسی وجہ سے جنگ پھر سے شروع ہوتی ہے, تو دیکھیں جنگ ویسے جس ڈائریکشن میں جا رہی تھی سیز فائر سے پہلے, وہ بہت ہی ایک خطرناک فیز میں داخل ہو رہی تھی. تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈینجر اور ایک رسک ابھی بھی ہے, اس لیے کہ جو نیکسٹ فیز ہو سکتا ہے اس میں شاید امریکہ کوئی گراؤنڈ افینسو کا بھی سوچنا شروع کر دے, جس سے کہ وہ پہلے سوچ ہی رہا تھا, لیکن آئی سپوز انہوں نے فیصلہ بدل لیا. لیکن اگر یہ واپس آتے ہیں, اور پھر امریکہ کی طرف سے میرا خیال ہے کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں شاید صدر ٹرمپ سے ہی, کہ وہ جو ہے زبردستی اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی کوشش کریں گے, اور بحری ان کے جو جہاز ہیں, جو ان کے وار شپس ہیں, ان سے مدد لے کے وہ بائی فورس کریں گے. یہ تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا خطرہ ہے جو سامنے. ایبسلیوٹلی, مطلب اٹس اے ویری ریئل پریزنٹ ڈینجر جس کو کہا جاتا ہے, اور وہ یہ کہہ چکے ہیں. بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ.